بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ دوستوں کو یاد ہو تو ہمارا سلسلہ حرب الفجار پر آ کر ٹوٹا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، مگر حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ نیز ان ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے اپنے دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس مارکے میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھی۔ بنو ہاشم کے علمبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمان ابو سفیان کے والد اور امیر معاویہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن ہشام کے مطابق بازار عکاظ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ دونوں ہی فریقوں نے ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑا کہ ان میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود کو برحق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ان مقدس مہینوں میں ہوئی جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کو قتال اور جہاد اور جنگ و جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی و قبائلی نام و نمود کے لیے لڑی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ کیس اعلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہوتے گئے اور بالآخر قریشی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوشش سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ان کو زائد کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن ودا اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف فضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چونکہ ان سب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا، اس لیے معاہدے کو حلف فضول کہتے ہیں۔ جنگ الفجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم عبداللہ بن جدان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدان کے گھر حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو اس میں شرکت ضرور قبول کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس معاہدے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے۔ ان کی کوشش سے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر آس بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جہلیت سے محفوظ رکھا، چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت و رسالت سے پہلے بھی
اپنے خاندان و قبیلہ اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت و رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن خلق، حسب و نسب، حلم و برداری، راست بازی اور صداقت اور امانت میں سب سے بڑھ گئے اور فحش و اخلاق رذیلہ یعنی بری عادات و خصلات سے انتہا درجہ دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق اور الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ معزز دوستو، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ نامی دو بتوں کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کے چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ خلاصہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدائی سے نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کے فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ تھے۔ ناظرین گرامی، مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہموطنوں سے ان کو الامین یعنی بڑا دیانت دار کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا سوال ہی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کو اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی۔
اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی طوالت کے باعث آج کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے